بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں ہم نے غزوہ فتح مکہ کا جو سفر ہے اس کا بیان کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ کفار مکہ نے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا اس کو توڑ دیا تھا، اس کے توڑ دینے کا اعلان کر دیا تھا۔ اگرچہ بعد میں انہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہوا اور ابو سفیان نے بہت کوششیں کی کہ کسی طریقے سے اس کو بحال کر دیا جائے، لیکن اب چونکہ اس معاہدے کا ٹوٹ جانا ہی مسلمانوں کے مفاد میں تھا، لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً اس طرف کوئی توجہ نہ فرمائی، اور جو خلاف ورزی ہو چکی تھی ان کی بنو خزاعہ والوں کے ساتھ، جو انہوں نے ظلم اور زیادتی کی تھی، بظاہر اس کا بدلہ لینے کے لیے اور مشیت خداوندی میں اسلام کی جو ایک فتح مبین ہے اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ۔ مختلف منزلوں سے گزرتا ہوا یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب مرء و زاران کے مقام پر وہاں پر پڑاؤ کرتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دستے کو اپنی الگ الگ آگ جلانے کا حکم دیتے ہیں۔ جب رات کے وقت کفار مکہ وہاں سے نکلتے ہیں مسلمانوں کا حالات کا جائزہ لینے کے لیے، تو ان کے جو سردار ہیں ابو سفیان اور حذیل بن ابودیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام، یہ جو بڑے بڑے ان کے سردار آتے ہیں، تو یہ جب اس وادی میں اتنی بڑی اتنے وسیع علاقے میں آگ جلتی ہوئی دیکھتے ہیں تو یہ چیز ان کو بڑی مرعوب کر دیتی ہے، رعب میں آ جاتے ہیں، اور وہ ان کے دل بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے دل یہ بوجھ جاتے ہیں کہ آج اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہمیں کوئی سخت نہیں ہے۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار مکہ کے جو ہیں وہ مختلف غزوات میں مختلف جنگوں میں وہ مارے گئے ہوتے ہیں، اور اب مکہ والوں میں وہ دم خم نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکے۔ اور یہ جو 3 لوگ آتے ہیں ان کو بھی مسلمانوں کے جو پہرادار ہوتے ہیں، جو لشکر کی حفاظت پر متعین لوگ ہوتے ہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں۔ ان میں سے بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام، یہ حکیم بن حزام جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے یار تھے، بڑی دوستی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اگرچہ انہوں نے اسلام تو بہت دیر میں جا کے قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ایذا پہنچانے میں اور شدید درجے کی مخالفت سے یہ ہمیشہ باز رہے۔ تو یہ جو 2 اشخاص تھے بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام، یہ تو پھر فور اسلام لے آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو سفیان کو کچھ تردد تھا، اور یہی وہ موقع تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، لیکن حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے پناہ دی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پناہ کو تسلیم کیا اور ان کو رات گزارنے کے لیے حضرت عباس کے پاس بھیج دیا۔ صبح دوبارہ حاضر کیا گیا، اور اس موقع پر آ کر ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو آگے مکہ شہر کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، اور کوچ کی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو یہ فرمایا کہ ابو سفیان کو لے کر ایسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جہاں سے لشکر نے گزرنا ہے، تاکہ پورے لشکر کا ان کو نظارہ ہوتا رہے، ان کو سامنے نظر آئے۔ جب مسلمانوں کے لشکر ٹولیوں کی شکل میں اور دستوں کی شکل میں ایک اچھی ترتیب کے ساتھ اور پوری شان و شوکت کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے، تو یہ ابو سفیان جن کے سامنے وہ منظر تھا کہ یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو آج سے محض 8 سال پہلے بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں رات کے وقت یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور ان 8 سالوں میں اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے کہ آج ایک بڑے لشکر کے ساتھ جو ہے مکہ پر یہ حملہ آور ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت عباس کو کہا
کہ حضرت عباس تمہارے بھتیجے کی سلطنت بہت بڑھ گئی ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ یہ سلطنت نہیں، یہ نبوت کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان اور شوکت عطا کی ہے۔ اب جو بھی قبیلہ گزرتا تھا، جو بھی دستہ گزرتا تھا، تو یہ ابو سفیان پوچھتے تھے حضرت عباس سے کہ یہ کون ہے، یہ کس قبیلے کے لوگ ہیں، اس کا سردار کون ہے، اس دستے میں یہ کون لوگ شامل ہیں۔ سب سے پہلے جو دستہ گزرا وہ تقریباً 1000 لوگوں پر مشتمل تھا، اور اس دستے کی قیادت کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ پوری شان و شوکت اور قوت کے ساتھ ان کے سامنے سے گزرے، اور پھر مزید دستے گزرتے گئے، اور آخر میں جو دستہ تھا وہ اس میں مسلح زرہ پوش لوگ تھے، انصار اور مہاجرین کا ایک بڑا جرمٹ تھا، اور اس کے آگے آگے حضرت سعد بن عبادہ چل رہے تھے۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ یہ جرمٹ جو ہے یہ کس کا ہے؟ تو حضرت عباس نے بتایا کہ اس جرمٹ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ ان کے آگے پیچھے چلنے والے جو ہیں یہ انصار اور مہاجرین ہیں۔ اس دستے کی قیادت حضرت سعد بن عبادہ کر رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے جب دیکھا ابو سفیان کو، تو چونکہ ان کی ایک غیرت اور حمیت تھی، تو انہوں نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو انہوں نے للکار کر کہا کہ آج کعبہ کے سین میں قتل عام ہوگا۔ تو جب ابو سفیان نے یہ سنا تو وہ گھبرا گئے، اور انہوں نے فوراً جو ہے حضرت عباس کو کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میں آپ کو قرابتوں کا واسطہ یعنی رشتہ داریوں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کریں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو، جو اب خود حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چکے تھے، جو صحابیت میں داخل ہو چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تسلی دی کہ آج کا دن مہربانی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ قریش کو عزت دے گا، آپ تسلی رکھیں۔ یہاں سے اس کے بعد ابو سفیان تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوا قافلے سے آگے نکل کر وہاں پر مکہ شہر میں پہنچا، اور وہاں پر جا کر اس نے مکہ والوں کو یہ اطلاع دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ہمارے سر پر آپ پہنچے ہیں، اور آج ہم میں ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ میرے ساتھ ان نے خصوصی رعایت یہ کی ہے کہ جو شخص میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، جو کعبہ کے مسجد حرام میں چلا جائے اس کو امان ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے۔ ابتدائی طور پر تو لوگوں نے اس بات کی مخالفت کی، اور کسی نے کہا کہ یہ بزدل ہو گیا ہے، کسی نے کہا کہ یہ اس کا دماغ چل گیا، حتیٰ کہ حضرت ابو سفیان کی جو اپنی اہلیہ تھی انہوں نے ان کی آ کر مونچھیں پکڑ لی، انہوں نے کہا کہ بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے کہ آج یہ بزدلی دکھا رہا ہے، اور پہلے تو بڑے مقابلے کرتا تھا اور اس طرح۔ لیکن ابو سفیان نے ان کو بھی کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج آپ لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ ان کے مقابلے کی بجائے یہ جو امان دی گئی ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اپنی بیوی کو بھی انہوں نے یہ ہدایت کی کہ یہی وقت ہے کہ اسلام لے آؤ ورنہ ماری جاؤ گی۔ کافی لوگوں کو تو یہ بات سمجھ آ گئی، اور لوگ اس کے بعد دوڑے اپنے اپنے گھروں کی طرف، جا کر اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں آ سکتے تھے وہ گھر میں آ گئے، مسجد حرام میں لوگ چلے گئے، اور اس طرح اب انتظار کرنے لگے کہ اس کے بعد آگے کیا ہوگا۔ ادھر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک لشکر جو ہے یہ مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہوا۔ مکہ شہر میں یہ مقام خدا ہے ایک جگہ، اس کی طرف سے یہ شہر میں داخل ہوئی ہے، اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اطراف سے شہر کے اندر جانے کا پروگرام بنایا۔ جو شہر میں داخل ہونے کے بعد جو بالائی مکہ یعنی بالائی سطح تھی دائیں طرف والی، اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو موڑا، اور بالائی جانب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ جو مکہ کا زیری حصہ تھا اس طرف حضرت خالد بن ولید کے لشکر کو موڑا گیا، اور حضرت خالد بن ولید اپنے دستے کے ہمراہ وہاں سے شہر میں داخل ہوئے، جبکہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں سے جو اعلیٰ مکہ تھا وہ بالکل جو درمیان کا ایریا تھا وہاں سے حضرت زبیر اپنے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ ہدایت کی کہ آپ نے کعبۃ اللہ کا احترام کرنا ہے، یہاں کے ادب کو ملحوظ رکھنا ہے،
کسی پر از خود ہتھیار نہیں اٹھانے ہیں۔ جب تک کوئی آپ پر حملہ آور نہ ہو، آپ نے کسی پر حملہ نہیں کرنا ہے، اور خرامہ خرامہ آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کے ساتھ اپنا سر جھکائے ہوئے تھے، اور کوئی شاہانہ شان نہیں تھی، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے، اور نہایت خوش الحانی کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اگرچہ یہ ایک بڑی عظیم الشان فتح تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے اس شہر میں داخل ہو رہے تھے، اور چہرہ انور پر اس کی ایک خوشی اور نشاط جو ہوتا ہے فتح کا، اگرچہ وہ موجود تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ خشوع اور خضوع اور جو تمسکن ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو ہے وہ نمایاں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کوئی ایسا نہیں تھا انداز کہ کوئی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں یا کوئی وکٹری کا نشان بنایا جا رہا ہو، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن اور اپنے سر مبارک کو اتنا جھکایا ہوا تھا کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کی جو داڑھی مبارک تھی وہ اونٹ کے اوپر جو وہ پالان رکھا جاتا ہے اس کی لکڑیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک مس کر رہی تھی۔ اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر جو ہے جھکے ہوئے تھے، اور خشوع اور خضوع کی ایک عملی تصویر بنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر آپ کے پیچھے جو ہے وہ آپ کے خادم جو تھے حضرت زید بن حارثہ، ان کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس وقت تشریف فرما تھے۔ اب یہ بھی ایک اس بات کی نشانی ہے، اس وقت آپ چاہتے تو کوئی اگر دنیاوی جاہ و جلال کی اور اس طرح کی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے کسی مدینہ کے بڑے سردار کے بیٹے کو بٹھاتے، یا کسی اور بڑے خاندان کے بچے کو بٹھاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت جو بچہ بیٹھا ہوا تھا وہ بھی ایک غلام کا بیٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ تمام لوگ یہ اپنا یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور پورا شہر جو ہے مکہ کا اس لشکر جرار کو دیکھ رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ منظر لوگوں کے آگے گھوم رہا تھا، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں وہ منظر گھوم رہے تھے کہ آج سے 8 سال پہلے اس شہر سے ہم کس ایک بے چارگی کی حالت میں گزرے تھے۔ آپ لوگوں نے بھی وہ ہجرت کے واقعات پڑھے، ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک پورا یہ طے کیا تھا کہ آج رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا۔ تمام سرداروں نے یہ فیصلہ کیا، بڑے خوش تھے کہ آج یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد سے اس گھیرے کو توڑتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، وہاں سے نکل کر بے سر و سامانی کے عالم میں بڑی حسرت کے ساتھ مکہ کو دیکھا تھا، اور وہ جو ہے وہ الفاظ بیان کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ دل بھر آتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر سے باہر نکل کر ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر پیچھے مکہ کی طرف نظر دوڑائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مکہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، لیکن یہ لوگ اب مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے اور مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ یہ کیفیت ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ اپنے وطن سے، اپنے دیش سے دوری کتنا مشکل کام ہوتا ہے، اور پھر جب بندہ اپنا وطن، اپنا گھر کسی مجبوری کی حالت میں چھوڑ رہا ہوتا ہے تو یہ دکھ اور تکلیف یہ اور بڑھ جاتی ہے۔ اس حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تھے، اور اس کے بعد وہاں سے نکل کر بھی یہ نہیں کہ کوئی دن دہاڑے نکل رہے ہیں، وہاں بڑے آرام اور سکون کے ساتھ نکل رہے ہیں، ایسی کیفیت نہیں، چھپ چھپا کے نکل رہے تھے۔ غار حرا میں، غار ثور میں قیام کیا، وہاں چھپے رہے، وہاں سے پھر آگے نکلے، اور وہ سارے منظر جو ہیں وہ آپ اپنے ذہن میں لائیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ بچا کر مدینہ منورہ پہنچے۔ وہ ایک واقعہ جو تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک سوار پیچھے سے آیا مکہ والوں کا، کیونکہ انہوں نے بڑے انعام اکرام کا اعلان کیا ہوا تھا، تو تقریباً انہیں آ ہی لیا تھا، انہوں نے پکڑنے کے قریب ہی آ گئے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور ان کا گھوڑا دھنس گیا، اور پھر وہ واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ وہ حالات تھے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 8 سال پہلے اس شہر سے نکلے تھے، اور آج اللہ تعالیٰ نے وہ شان و شوکت اور وہ قوت اور وہ سطوت عطا کی تھی کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے اس شہر میں داخل ہو رہے تھے، ایک لشکر جرار آپ کے ساتھ ہے، کچھ لشکر کا حصہ جو ہے وہ بالائی مکہ سے آ رہا ہے،
کوئی زیری مکہ سے آ رہا ہے، کوئی اعلیٰ مکہ سے داخل ہو رہا ہے، اور آج جو بڑے بڑے سردار ہیں جو یا تو اس دنیا سے جا کر جہنم رسید ہو چکے ہیں، یا وہ ہیں جو آپ کے قدموں میں بچ چکے ہیں اور اسلام لانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شوکت عطا کی، یہ شان عطا کی کہ 8 سال کے اس قلیل عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر آپ پہنچے کہ کل جس شہر سے بے سر و سامانی کے عالم میں نکلنے پر مجبور ہیں، آج اسی شہر میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تواضع کے ساتھ خم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش حالانی کے ساتھ اور اچھی آواز کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا فتحنا لک فتحا مبینہ، سورہ فتح کی اور سورہ نصر کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ان صورتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، اور خرامہ خرامہ یہ جو قافلہ جو ہے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں داخل ہو گئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی جو ابو طالب کی بیٹی ہیں ان کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور یہ وقت کہتے ہیں کہ یہ چاشت کا وقت تھا، تقریباً دوپہر سے ذرا پہلے کا یہ وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مکہ میں داخل ہوئے اور آپ حضرت ام ہانی کے گھر گئے، آپ نے وہاں پر غسل فرمایا اور وہاں پر آپ نے 8 رکعت نماز ادا کی۔ یہ جو 8 رکعت نماز ہے اس کو صلاۃ الفتح کے نام سے بعد میں یاد کیا جاتا ہے، اور جو عمرائے اسلام تھے، اسلامی مملکتوں کے جو سربراہ حکمران ہوتے تھے، جب بھی یہ کوئی علاقہ فتح کرتے تھے تو یہ شکرانے کے طور پر یہ بھی 8 رکعت نماز جو ہے یہ ادا کیا کرتے تھے۔ یہ مسلمان حکمرانوں کا یہ طریقہ اور وتیرہ رہا ہے۔ یہاں سے فارغ ہو کر آپ نے جو ہے شیب ابی طالب میں تشریف لے گئے، جہاں پر پہلے سے یہ طے شدہ تھا کہ آپ کا وہاں پر خیمہ نصب کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنے لشکر والوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ کچھ اوباش لوگ جمع ہیں مختلف جگہوں پر شہر کے اندر، اور اطلاع یہی ملی ہے، تو جب بھی آپ لوگوں کا ان سے سامنا ہو تو آپ ان کو کاٹ کر رکھ دیں۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ پر حملہ کرے اس سے آپ نے کوئی پھر رعایت نہیں کرنی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید، جس طرح میں نے بتایا کہ وہ مکہ کی زیر جانب سے وہ اپنے لشکر کے ساتھ داخل ہو رہے تھے، تو جس جانب سے حضرت خالد بن ولید داخل ہو رہے تھے اس طرف آگے جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو قبیلہ بنو بکر، بنو حارث اور حزیل قبیلہ جو تھا، ان کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اب حضرت خالد بن ولید اور آپ کے لشکریوں نے جم کر ان کا مقابلہ کیا، اور اس کے بعد ان کے تقریباً 23-24 بندے وہاں پر مارے گئے، اور باقی جو ان کے لوگ تھے وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے، اور یہ جو جتھا تھا ان نوجوانوں کا وہ تتر بتر ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے تو صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمر جو تھے، ایک جگہ تھی خندمہ، یہ شہر مکہ کے اندر ہے، تو یہاں پر انہوں نے اپنے ایک لشکر جو ہے چند لوگوں کا جو کچھ تعداد میں وہاں پر جمع کر رکھا تھا، انہوں نے بھی ان کا مقابلہ کیا، اور یہاں پر بھی حضرت خالد بن ولید کے لشکر والوں نے ان کا مقابلہ کیا، اور ان کے 12-13 بندے ان کے مارے گئے، اور صرف 2 صحابہ کرام یہاں پر شہید ہوئے، اور اس کے بعد وہ لوگ بھی یہاں پر جو ہے تر بتر ہو گئے۔ اب یہ وہ 2 جگہ تھی جہاں پر مسلمانوں کا کچھ مقابلہ کیا گیا، اور جنہوں نے مقابلہ کیا وہ بھی ان کی حالت یہ تھی، ان کے مقدر یہ تھا کہ انہوں نے ایسے لشکر پر حملہ کیا کہ جس کی قیادت جو ہے حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ اب یہ بالکل اس طرح ہی ہے کہ جس طرح موت آئے تو وہ شہر کا رخ کر لیتا ہے، تو یہی حالت تھی کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کا مقابلہ کیا، اور جو ہے وہ ان کے 12-13 بندے ایک جگہ پر اور 22-23 دوسری جگہ پر مارے گئے، اور بالآخر وہ بھی منتشر ہو گئے باقی جو تھے۔ جب تینوں اطراف سے داخل ہونے والے قافلے ایک جگہ پر پہنچ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اونٹنی پر جو سوار حرم کعبہ میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے گرد جو ہے طواف کیا۔ اس وقت کہتے ہیں کہ 360 کے قریب بت جو ہے وہ کعبہ کے صحن میں مختلف جگہوں پر نصب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی سے ان کی طرف اشارہ کرتے جاتے تھے کہ اس کو گرا دو، کسی کو ٹھوکر لگاتے تھے کہ اس کو گرا دو، اور تمام وہ بت گرا دیے گئے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بت کی طرف اشارہ کرتے تھے چھڑی سے وہ منہ کے بل گر جاتا تھا۔ تمام بتوں سے کعبہ کا جو سین ہے اس کو جو صاف کر دیا گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی جا رہی تھی کہ جا الحق و وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ بے شک حق آ گیا اور باطل جاتا رہا، بے شک باطل نے جانا ہی تھا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو، جو کعبہ کے کنجی بردار تھے، کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس ہوتی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب کیا۔ عثمان بن طلحہ آئے، آپ نے ان سے کعبہ کی چابی لے کر کعبہ کا دروازہ کھولا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئی تو اندر دیواروں پر تصویریں اور اس طرح کے نقش و نگار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مٹانے کا حکم دیا، اور جو خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ تھا اس کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے وہاں پر نوافل ادا کیے، اور اس کے خانہ کعبہ کے مختلف گوشوں میں پھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی۔ اور اس کے بعد جب آپ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، اس وقت 2 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید۔ یہ 2 جو صحابی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کعبہ کے اندر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر سے جب باہر تشریف لے آئے تو اس وقت تک جو مسجد حرام کا سین تھا یہ لوگوں سے مکمل طور پر بھر چکا تھا۔ شہر مکہ کے لوگ اطراف سے، گرد و اطراف سے یہاں پر جمع ہو چکے تھے، اور کعبہ کا سین جو ہے وہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان تھا کہ جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان ہے، لہٰذا لوگ اسی امان کی خاطر بھی یہاں پر کثیر تعداد میں جمع تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ تھی یہ، اور اب ہر ایک بندہ جو ہے وہ منتظر تھا کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ کیوں کہ مکہ والوں کے ساتھ ایک طویل عرصے سے دشمنی چلی آ رہی تھی، انہوں نے مسلمانوں کو ستانے میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تو آج یہ ہر کوئی منتظر تھا کہ اب کیا فیصلہ ہوتا ہے ان لوگوں کے بارے میں اور ہمارے بارے میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر سے برآمد ہوئی اور کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر، اور کہتے ہیں کہ وہ جو چابی تھی کعبہ کی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا جو کہ ایک طویل خطبہ ہے۔ اس کا اختصار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو شکست دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گزشتہ دور ہے اس کی تمام روایات آج میرے قدموں کے نیچے ہیں، یعنی ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب جو روایات ہیں یہاں کی وہ باطل کر دی گئی ہیں، البتہ 2 باتیں ایسی ہیں کہ ان کو برقرار کر رکھا جائے گا۔ ایک بیت اللہ کی دربانی، یہ کلید برداری چابی کعبہ کی رکھنا، ایک یہ، اور ایک حاجیوں کو پانی پلانا۔ یعنی یہ اس طرح اشارہ تھا کہ جو لوگ پہلے سے یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں وہ بدستور یہی کام کرتے رہیں، اور باقی اس کے علاوہ جو تمام روایات ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کی وہ روایات کہ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا اور اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ تمام آج ختم کر دی گئی ہیں۔ تمام انسان جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ تم سب ایک مرد، اللہ تعالیٰ نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور یہ جو شاخوں اور خاندانوں میں تقسیم کیا ہے یہ محض کسی برتری کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف شناخت اور پہچان کے لیے ہے۔ جو برتری کا معیار ہے وہ تقوی ہے، جو تقوی اور پرہیزگاری میں آگے ہوگا اللہ کے قریب وہی ہے۔ کوئی بڑے خاندان کا ہے، کوئی چھوٹے، اس کی تشریح یہی ہے کہ کسی کا کسی خاندان سے بھی تعلق ہے، وہ اس کا خاندان سے ہونا جو ہے وہ اللہ کے ہاں اس کی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں حیثیت جو ہے تقوی کی ہے اور پرہیزگاری کی ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ پرہیزگار ہے اللہ کا مقرب وہ بندہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ اے گروہ قریش، تمہیں پتہ ہے کہ آج تمہارے ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے بیک زبان ہو کر سب نے کہا کہ آپ ایک شریف بھائی کے شریف بیٹے ہیں، اور آپ سے ہمیں یہی توقع ہے کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ جو اچھا معاملہ ہی کریں گے، آپ رحمت للعالمین ہیں اور ہمارے ساتھ رحمت کا ہی معاملہ کریں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نبوت ہے اس کا مقصد ہدایت ہوتا ہے، لوگوں کو دینا۔
اس کا مقصد بادشاہوں کی طرح انتقام لینا نہیں ہوتا۔ میں آج آپ سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریبہ علیکم الجوم، کہ آج تمہارے اوپر کوئی بھی بدلہ نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکہ والوں کے لیے آزادی کا اعلان کر دیا کہ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور جو تم نے زیادتیاں کی، جو ظلم کیے، وہ اپنی جگہ پر ہیں، آج تمہارے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ جب یہ اعلان سننا تھا تو وہ لوگ جو منتظر بیٹھے تھے کہ شاید ابھی ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، کہ ہماری کتنے کی گردنیں اڑائی جائیں گی اور نہ جانے کیا کیا ہمارے ساتھ ہوگا، انہوں نے سکھ اور سکون کا ساتھ، اطمینان کا سانس لیا۔ خطبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کعبہ میں وہاں پر تشریف فرما ہو گئے، اور آپ نے عثمان بن طلحہ کو طلب کیا۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ کعبہ کی چابی جو ہے یہ ہمیں دے دی جائے، یا ہم میں سے صحابہ کرام میں سے کسی کو عطا کر دی جائے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہی عثمان بن طلحہ جن کے پاس کعبہ کی چابی پہلے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کعبہ کی چابی دوبارہ انہی کے حوالے کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ جی کعبہ کی چابی لے لو اور اسے ہمیشہ کے لیے لے لو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک تمہاری زندگی ہے یہ چابی تمہارے پاس رہے گی، اور اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ اس کے بعد بھی یہ چابی تمہارے خاندان میں ہی چلے گی، اور آج تک کہتے ہیں کہ وہ جو کعبہ کی کلید برداری ہے، وہ جو چابی کعبہ کی ہے، وہ انہی کے خاندان کے پاس آ رہی ہے۔ اس کے بعد ظہر کا جب وقت ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو یہ ہدایت کی کہ آپ کعبہ کی چھت پر چڑھیں اور اذان دیں۔ جب کعبہ کی چھت پر حضرت بلال چڑھے اور انہوں نے اذان دی تو ارد گرد پہاڑیوں پر وہ جو بھاگے ہوئے لوگ تھے اور مکہ کے سردار تھے جو وہاں سے شہر سے نکل گئے تھے، وہ بیٹھی ہوئے اب وہ عجیب منظر دیکھ رہے تھے کہ یہ اب ہمارا شہر ہے، ہمارے یہاں پر گھر ہیں، لیکن آج شکستگی کی ان کی یہ حالت تھی، اور ان کی جو ہے وہ ہارے ہوئے لشکر کے ایک جو فوجی جس طرح تتر بتر بیٹھے ہوتے ہیں، اس طرح مختلف پہاڑیوں پر وہ بیٹھے تھے، اور آج اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ آج ان میں جرأت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے سامنے آ کر ان کو روک سکیں۔ حضرت بلال نے اذان دی، اور اس دوران کہتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ جو سردار تھے قریش کے، وہ بھی سین کعبہ میں بیٹھے تھے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ دو شخص ایسے تھے، ایک اسید کے دو بیٹے تھے، عتاب اور خالد ان کا نام تھا، یہ ابو سفیان کے پاس بیٹھے تھے۔ تو کہتے ہیں اس میں انہوں نے جو ہے نا دونوں جو اسید کے دونوں بیٹے تھے عتاب اور خالد، انہوں نے ابو سفیان سے کہا کہ اچھا ہوا ہمارا والد جو ہے اس نے یہ برا دن نہیں دیکھا، یعنی ان کے چونکہ یہ ابھی کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہوا کہ ہمارے والد نے یہ بے عزتی کا اور یہ برا دن نہیں دیکھا، اور اس سے پہلے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے والد پہلے فوت ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد نے اچھا ہوا یہ دن نہیں دیکھا، اور اس سے پہلے ہی یہاں سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرتی ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے اسید کے ان دونوں بیٹوں عتاب اور خالد کو یہ بتا دیا کہ ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ ہمارا والد اگر اچھا ہوا کہ دنیا سے رخصت ہو گیا، آج یہ برا دن نہیں دیکھا۔ جب ان دونوں نے یہ بات سنی تو یہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ بات یہاں ہمارے درمیان تیسرا سننے والے ابو سفیان تھا، اور وہ بھی ہمارے پاس ہی بیٹھا ہوا، تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آگاہ کر دیا ہے۔ تو وہ دونوں جو اسید بن عتاب ہیں اور ان کے دوسرے بیٹے اسید کے دونوں بیٹے عتاب اور خالد، یہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ یہی اسید بن عتاب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کو مکہ مکرمہ کا جو والی ہے وہ مقرر کر دیا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے تھے تو قریب ہی وہاں ایک شخص موجود تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، ان کا نام تھا ابو محذورہ۔ تو یہ ابو محذورہ جو ہیں یہ بڑے سریلی آواز والے تھے، اور ان کی آواز بہت اچھی تھی۔ تو یہ اور جو چند نوجوان ان کے ارد گرد جمع تھے، تو یہ حضرت بلال کی نقل اتار رہے تھے، جس طرح وہ اذان کہتے تھے تو یہ ان کی نقل اتارتے ہوئے اس طرح ساتھ وہ کوشش کر رہے تھے بطور ان کے ایک تضحیق کیا، اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی، اور آپ نے اذان کے بعد ان کو طلب کیا کہ ان نوجوانوں کو لایا جائے جو ابھی یہاں نقل اتار رہے تھے۔ جب لایا گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ میں سے کون شخص تھا جو بلال کی نقل اتار رہا تھا؟ تو باقی جو 2-3 تھے ان سب نے اشارہ کر دیا ابو معذورہ کی طرف کہ یہ ابو معذورہ جو ہیں یہ حضرت بلال کی نقل اتار رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کو چھوڑ دیا کہ آپ چلے جائیں۔ تو ابو معذورہ کا خود بیان ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ میرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے ابھی نقل اتاری ہے بلال کی، یہ پوری اذان اب تم دو یہاں پہ۔ تو کہتے ہیں اب میرا دل تو نہیں مان رہا تھا، لیکن مجبوراً وہ پوری اذان جو ہے ابو معذورہ نے نہایت اونچی کا آواز ان کی ویسی اچھی تھی، تو ابو معذورہ نے وہ پوری اذان دی۔ جب ابو معذورہ نے وہ اذان دی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کو اشرفیوں کی ایک بھری تھیلی عطا کی اور ان کے سر مبارک پر، ان کے جسم پر، ان کے چہرے پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ تو ابو معذورہ کا خود بیان ہے، کہتے ہیں وہ جو ہاتھ میرے اوپر پھرا تو میرے دل کی دنیا بدل گئی، اور میرے جو ہے وہ اس سے پہلے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میرے دل میں نفرت تھی، وہ اچانک میری غائب ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا ایک سمندر جو ہے وہ میرے اندر امٹ آیا۔ تو میں نے فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہے اسلام قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سامنے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ ساتھ ہی انہی ابو معذورہ نے جو بہت خوش الحان تھے، ان کی آواز بہت اچھی تھی، اور ان کی عمر اس وقت محض جو ہے وہ 16 سال ان کی عمر تھی۔ تو ابو معذورہ نے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ یہ جو کام ابھی مجھ سے آپ نے کروایا اذان دینے والا، آپ مجھے ہمیشہ کے لیے یہاں کعبہ کا مؤذن مقرر کر دیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ابو معذورہ کی یہ جو گزارش تھی اس کو قبول فرمایا، اور آپ نے ان کو ہمیشہ کے لیے مدت العمر جتنی ان کی عمر تھی ان کے لیے ابو معذورہ کو کعبہ کا مؤذن مقرر کر دیا۔ کہتے ہیں انہوں نے اس سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کے وہ جو بیٹے تھے ان کو مکہ کا والی مقرر کر دیا تھا، تو انہوں نے جا کر خوشی خوشی وہ مکہ کے جو والی تھے ان کو اطلاع دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کعبہ کا مؤذن مقرر کر دیا ہے۔ اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 16 سال تھی، اور کہتے ہیں یہ 59 برس کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، اور تمام عمر جو ہے یہ کعبہ کے مؤذن رہے اور یہاں پر پھر یہ اذان دیتے رہے۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں ان کی اولاد بھی جو تھی اس میں بھی نسل در نسل جو ہے وہ کعبہ کے مؤذن رہے، اور کافی ایک طویل عرصہ تک یہ سلسلہ جو ہے اذان دینے کا، یہ کعبہ کے اندر اذان دینے کا، یہ ابو معذورہ کا جو خاندان تھا ان کے پاس ہی رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کیا خانہ کعبہ کا، اس کے بعد آپ صفا پر تشریف لے گئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، دعائیں کی وہاں پر، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد انصار کا ایک بڑا مجمع آپ کے ارد گرد جمع تھا۔ انصار والوں کے دل میں اب یہ خیال آیا، انصار وہ جو مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سرزمین کو، جو آپ کی آبائی سرزمین ہے، اس کو فتح کر لیا ہے، اور اب آج مکہ فتح ہو گیا ہے، تو نہ جانے اب کیا پتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہیں رہ جائیں، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ تو شاید اب مدینہ دوبارہ نہ آئیں، کیونکہ اب آپ کا آبائی شہر اور وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا ہے۔ جب یہ انصار والوں کے دل میں یہ خیال گزر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وحی کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر وحی کے نزول کے جو آثار ہیں وہ جاری ہو گئے۔ اب صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام خاموش ہو کر اپنی نظروں کو نیچے کر لیا کرتے تھے۔ جب یہ وحی کا نزول ختم ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ انصار کو مخاطب کرتی ہوئی فرمایا کہ اے انصار والو، کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب میں یہیں پر رہ جاؤں؟ تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ نام یا رسول اللہ، ہاں واقعی ہم نے یہی سوچا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب سمجھ لو کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، میں نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی ہے، اور میں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ اب تمہاری زندگی میری زندگی ہے، اور میری زندگی تمہاری زندگی ہے، میرا اور تمہارا مرنا اور جینا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اب ایک ہے۔ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی تو انصار کے جو لوگ تھے ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، اور وہ جو ان کے دل پر ایک کیفیت گزر رہی تھی وہ ختم ہو گئی، اور وہ بہت خوش ہوئی ہے۔
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام کے لیے، دین کے لیے ہر طرح کا اظہار کرنے کے لیے تو تیار ہیں، یعنی کوئی بھی قربانی دینی پڑے دین کے لیے ہم اس کے لیے تو تیار ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملے میں ہم بڑے بخیل ہیں۔ یعنی اس بارے میں ہمیں یہ ایک ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو کہ ہم سے یہ قربانی بھی مانگ لی جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لے جائیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم جو دین اور اسلام کے لیے جو قربانی چاہیں گے ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ پر ہی بیٹھے تھے، آپ نے وہاں پر لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی، مردوں سے آپ نے جو ہے وہ اسلام پر، جہاد پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اور ان چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ اس کے بعد عورتوں نے بھی بیعت کی، عورتوں کے جو بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اس کے الفاظ سورہ نساء میں موجود ہیں، انہی کے الفاظ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ البتہ جب عورتوں سے آپ بیعت لے رہے تھے تو اس میں مردوں کی جو بیعت تھی وہ تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت تھی، البتہ عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو زبانی بیعت لی، یہ کپڑا وغیرہ جو ہے وہ پکڑ کر اور ان کو ہاتھوں میں پکڑا دیا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا یہ آپ کی بالکل زندگی میں یہ شامل نہیں ہے۔ آج کچھ کہیں آتا ہے کہ وہاں ہاتھ ملایا گیا اور یہ بیعت لی گئی، کوئی تاریخ میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بالکل بھی جب بھی بیعت لی ہے یا تو زبانی بیعت لی ہے یا کپڑے کے ذریعے لیا ہے، یا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ ایک بڑے برتن میں پانی ڈال دیا جاتا تھا اور اس میں سارے ہاتھ ڈال لیتے تھے، اور بس یہ ایک طریقہ تھا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ فتح مکہ کا جو پہلا دن تھا اس کے تقریباً یہ پہلے دن کے تمام اور دن اور رات کے یہ واقعات تھے۔ جب اگلا دن آیا، دوسرا دن، تو یہاں یہ ایک واقعہ ہوا کہ جو بنو خزاعہ والے تھے ان میں سے ایک شخص نے، خزائی شخص نے ایک مشرک کو قتل کر دیا، کوئی واقعہ ہوا اور اس نے ایک مشرک کو قتل کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خزاعہ والوں کو جمع کیا اور ان کو یہ کہا کہ یہ کعبہ کے اندر یا حرم کے اندر قتل کرنا منع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ اس کی جو چکہ وہ آپ کے شامل تھے، آپ کے جو معاہدین تھے، معاہدہ والوں میں شامل تھے، لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقتول کی دیت دینے کا اعلان کیا اور 100 اونٹ جو ہیں ان کا انتظام کیا گیا، اور پھر جو مقتول تھے ان کے خاندان کو وہ دیے گئے۔ یہ پہلے اور دوسرے دن کے جو اہم واقعات تھے یہ اس کے ہیں۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ جو آپ کے ساتھ مہاجرین گئے تھے وہ اپنے گھر وغیرہ یہاں پر مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے۔ اب ان گھروں پر پیچھے یا تو کفار نے قبضہ کر لیا تھا، یا بہت سارے گھر ایسے تھے کہ قبضہ کرنے کے بعد ان کو آگے فروخت کر دیا تھا۔ جن لوگوں کے تو کوئی رشتہ دار خاندان کے لوگ یہاں موجود تھے انہوں نے تو ان کے گھروں کو سنبھالا، وہ تو گھروں میں موجود رہے، البتہ کئی ایک صحابی ایسے بھی تھے کہ جن کا یہاں پیچھے رہنے والا کوئی بھی نہیں تھا، تو اب ان کے گھر جو ہے وہ ختم ہو گئے، ان کے گھروں پر کفار نے قبضہ کر دیا یا ان کو آگے جو ہے بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ اب ان کا معاملہ اٹھا اور کچھ لوگوں کے یہ ذہن میں خیال آیا کہ آج اب ان گھروں کو انہی کو واپس کر دیے جائے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ کا مال اللہ کی راہ میں جا چکا ہے میں اس کی واپسی کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو تمام صحابہ کرام نے بھی اس پر لبیک کہا، اور پھر کسی نے بھی ان گھروں کی واپسی کا جو مطالبہ تھا وہ کبھی بھی اپنے زبان پر نہیں لایا۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو مکان تھا، حضرت خدیجہ والا مکان جس میں آپ رہتے تھے، وہ بھی کسی نے وہاں پر قبضہ کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کو آگے بیچ بھی دیا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کی بھی واپسی کا کوئی مطالبہ نہ کیا، اور وہ جو گھر جا چکے تھے وہ گئے اور اس کے بعد کبھی ان کو واپسی کا کوئی جو ہے کبھی کسی نے مطالبہ نہ کیا۔ بہت سارے لوگوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تقریباً سبھی مکہ والوں کے لیے، وہ جنہوں نے دشمنیاں کی تھیں، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، ظلم کیے تھے، زیادتیاں کی تھیں، ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ اعلان تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ البتہ چند لوگ ایسے تھے کہ جن کے لیے اس دن بھی معافی کا اعلان نہیں تھا اور ان کو معاف نہ کیا گیا، اور ان میں وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ تھے ان کو اس دن بھی عام معافی
جو ہے اس میں وہ شامل نہیں تھے اور ان کو عام معافی میں یہ شامل نہیں کیا گیا۔ خود اس کا ذکر جو ہے سورۃ الاحزاب کی جو ہے آیت اس میں بھی آتا ہے کہ جو شخص بھی پیغمبر خدا کی توقیر اور تعظیم میں تعارض برتے گا وہ جو ہے وہ واجب القتل ہے، وہ جہاں بھی پایا جائے اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور یہی اصول جو ہے اس پر فتح مکہ والے دن بھی عمل کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے حرمتی ہے، آپ کی شان میں جو گستاخی ہے، یہ دراصل نبی کی بھی گستاخی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کا جو انتخاب ہے اس کی گستاخی ہے، کیونکہ نبی کوئی اپنی مرضی سے نہیں بنتا، اپنی کوئی عبادت سے نہیں بنتا، اپنی کوئی ریاضت سے نہیں بنتا۔ نبی وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا نبی بناتا ہے۔ اب اگر ایک نبی کی بے حرمتی ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو ایک انتخاب ہے جس کو اس نے اپنا نبی بنانے کے لیے چنا ہے، یہ دراصل اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور آگے چل کر یہ کیا ہوتی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس میں گستاخی ہوتی ہے۔ اس لیے اس معاملے پر جو ہے ہمیشہ یہ امت میں بھی یہ اس بات پر جو ہے ہمیشہ یہ اتفاق رہا ہے، اور یہ ہر امتی کا یہ فرض بھی ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں گستاخی دیکھے تو اس کا حل یہی ہے کہ یا تو اگلے کی جان لے لے یا پھر اپنی جان دے دے۔ اس سے نیچے کی کوئی صورت نہیں ہے کہ نبی کی بے حرمتی، نبی کی شان میں گستاخی جو ہے یہ کبھی برداشت نہیں ہوتی۔ یہ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے۔ فتح مکہ سے ملنے والی جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ نبی کے گستاخ کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور اس میں ایک یہ واقعہ ہے، یہاں پر آج ہم اپنی بات ختم کریں گے، پھر ان گستاخوں کے ساتھ جو ہوا وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ آج ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر نبی کی جو گستاخی ہو تو ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت امام مالک سے یہ پوچھا کہ اگر نبی کی گستاخی ہو تو ایک امتی کو کیا کرنا چاہیے، تو حضرت امام مالک کا یہ جواب تھا کہ اس امت کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے کہ جس کے نبی کی تو گستاخی ہو اور وہ زندہ رہیں، وہ زندگی میں پھرتے رہے۔ یہ اتنا شدید معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی جو حرمت ہے وہ ہم تمام چیزوں پر مقدم ہے۔ اور یہاں سے یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مکہ کے فتح مکہ کے دن جس دن عام معافی کا بھی اعلان کر دیا گیا، اس دن بھی وہ چند لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ تھے ان کو اس دن بھی چن چن کر قتل کیا گیا، اور یہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کعبہ کے غلاف میں لپٹے ہوئے بھی ملیں تو ان کو وہاں پر پکڑ کر جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ انشاءاللہ باقی گفتگو اگلی نشست میں کریں گے یہاں سے۔